آج ہم ایک وائرل ویڈیو کی گہرائی میں جا رہے ہیں، ایک ایسی ویڈیو جو آبنائے ہرمز میں جنگ کے خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس میں آخر ہے کیا۔ تو اس پورے تجزیے میں ہم حقیقت ٹی وی کے پرسپیکٹو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے دنیا کی سب سے اہم آبی گزرگاہوں میں سے ایک پر ایک بہت ہی فوری اور تباہ کن جنگ کی تصویر کھینچی ہے۔ تو ویڈیو شروع ہی اس چونکا دینے والے دعوے سے ہوتی ہے کہ آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا گیا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک فوری بحران کا تاثر دیتا ہے۔ تو آئیے اس پورے بیانیے کی گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ دعویٰ آخر کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے ویڈیو ہمیں تنازع کا مرکز بتاتی ہے، یعنی فلیش پوائنٹ، اور وہ ہے آبنائے ہرمز میں ایک بہت بڑی فوجی موجودگی۔ لیکن اس جگہ کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس صورتحال کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے اس مقام کی اسٹریٹجک اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ویڈیو اسی بات پر زور دیتی ہے کہ یہی جگہ تنازع کا مرکز ہے۔ ویڈیو کے مطابق یہ واقعات الگ تھلگ نہیں ہیں، بلکہ ایک تیز رفتار سلسلہ ہے۔ ہر واقعہ پچھلے سے زیادہ کشیدگی بڑھا رہا ہے، اور یہ سب کچھ سیدھا ایک تصادم کی طرف، ایک ٹکراؤ کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، کشیدگی تو بڑھ گئی، لیکن اس کے جواب میں کیا ہوا؟ یہاں سے کہانی ایران کی طرف مڑتی ہے، اور بیانیہ اس بات پر فوکس کرتا ہے کہ ایران نے جنگ کے لیے مبینہ طور پر مکمل تیاری کر لی ہے۔ تو یہ جو اقدامات ہیں ویڈیو ان کو ایک بہت بڑی فوجی کارروائی کی طرف واضح قدموں کے طور پر دکھاتی ہے، خاص طور پر سپریم لیڈر کا حکم، جسے ایک اہم موڑ کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ ان کو ایسی شکست دیں کہ وہ اپنی پچھلی شکستیں بھول جائیں۔ تو یہاں جو سب سے اہم نقطہ پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایران اس سے صرف اپنا دفاع نہیں سمجھ رہا، بلکہ اس کو طاقت کا توازن، یعنی بیلنس آف پاور، بنیادی طور پر تبدیل کرنے کا ایک موقع سمجھ رہا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی ایران کی کہانی، لیکن تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ اب ویڈیو کا فوکس امریکہ اور اسرائیل کے مبینہ مقاصد کی طرف جاتا ہے، اور یہاں سے بیانیہ ایک بہت ہی، آپ کہہ لیں، شکوک و شبہات والا رخ اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ ویڈیو امریکی سرکاری موقف پر سیدھا سوال اٹھاتی ہے۔ وہ یہ دلیل دیتی ہے کہ ایک ایئر کرافٹ کیریئر اور جنگی جہازوں کو وہاں بھیجنا دفاعی نہیں بلکہ ایک جارحانہ قدم ہے، جو کسی پوشیدہ ایجنڈے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور یہیں پر ویڈیو کا سب سے ڈرامائی دعویٰ سامنے آتا ہے کہ اصل خطرہ کیا ہے۔ ان کے مطابق ایک علاقائی تنازع ایک جوہری جنگ میں بدل سکتا ہے، اور اس کے نتائج کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب کہانی صرف 2 یا 3 ممالک تک محدود نہیں رہتی، بیانیہ اس سے آگے بڑھ کر ایک وسیع، یعنی گلوبل اور خفیہ جدوجہد کی تصویر دکھاتا ہے۔ یہاں پر اس تنازع کو ایک عالمی بساط کی طرح دکھایا گیا ہے، جس میں چین کو ایران کا سب سے اہم اسٹریٹجک حمایتی بتایا گیا ہے، ایک ایسا کھلاڑی جو ممکنہ طور پر طاقت کا سارا کھیل ہی بدل سکتا ہے۔ اور آخر میں ویڈیو اپنے سب سے زیادہ اشتعال انگیز دعوے سامنے لاتی ہے کہ اس ساری بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیچھے اصل مقصد، اصل کہانی کیا ہے۔ ویڈیو کا مین آرگیومنٹ یہ ہے کہ اس بحران کی اصل وجہ جیو پالیٹکس نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ ہے پیسہ، بے پناہ مالی منافع جو مارکیٹ میں مصنوعی اتار چڑھاؤ پیدا کر کے کمایا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جان بوجھ کر جنگ کا خوف پیدا کیا جاتا ہے تاکہ اندر کی خبر رکھنے والے کچھ لوگ اربوں کما سکیں۔ اور یہ جو جملہ ہے وہ دنیا کو بے وقوف بنا رہے ہیں، لیکن دنیا بے وقوف نہیں ہے۔ یہ ان کی پوری سازشی دلیل کا خلاصہ ہے کہ جو سرکاری کہانیاں ہمیں سنائی جا رہی ہیں وہ دراصل منافع کمانے کی ایک اسکیم پر ڈالا گیا ایک پردہ ہے۔ تو آخر میں حقیقت ٹی وی کا یہ بیانیہ ہمیں اس ایک مرکزی سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، اور پورے واقعے کو گہرے شکوک و شبہات اور ایک مبینہ عالمی سازش کے آئینے میں دکھاتا ہے۔